سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، لہذا جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک سے رمضان کے اندر خوب تعلق پیدا کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور جتنا ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کرنے کا پورا التزام اور پورا اللہ کے سامنے وعدہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی تراویح ہوئی ہے، تمام ہمارے بھائی ذوق اور شوق سے شریک رہے۔ اللہ کرے پورا مہینہ یہ ماحول باقی رہے، ہر مسجد کے اندر قائم رہے اور ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کے ختم قرآن پاک کی تراویح ہو، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا عالم کے اندر خیر کی اور رحمتوں کے اور اپنے کرم سے فضل و کرم کے فیصلے فرمائے۔ آج ہماری سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہے اور دوسرے پارے کے کوارٹر تک الحمدللہ تراویح ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، لیکن تلاوت اور کتابت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھلائی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ جل جلالہ کے حضور میں ایک دعا اور درخواست ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دعا کا جواب ہے۔ چنانچہ بندہ سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ اللہ سے اس نے مانگا ہے، تو اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے اس دعا کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ پوری کتاب میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ یہ پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے کہ لے یہ وہ ہے ہدایت جس کی تو نے درخواست کی ہے، اور یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو تو چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے جو انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام اور صلحاء دین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ان کے طریقے پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سیدھا راستہ ہم کو جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کا یہ ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب ہی نہیں۔ پہلے انسان طلب پیدا کرے، طلب دکھائے، گونگے اور بہروں کی طرح اگر بن جائے تو پھر تو وہ محروم ہی رہے گا، چاہے اس کے بعد قرآن پاک پڑھ کر سنایا جائے، مگر وہ نہ سننے کے لیے تیار ہو اور نہ اس کو اپنے زبان پر لانے کے لیے تیار ہو، تو پھر انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر طلب پیدا کی جائے، طلب پیدا کی جائے اور قرآن سے لگاؤ پیدا کیا جائے، تو پھر یقیناً قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے کی اور نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی گئی ہے کہ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے اوپر یقین رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ منافقت سے منع فرمایا، دل میں ایمان نہ ہو اور خالی زبان سے ایمان کا اظہار کرے، یہ منافقت تھی اس زمانے کے اندر۔ اس کے اوپر بڑی زبردست وعید بیان فرمائی۔ فرمایا گیا کہ تم کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اس منافقت کو چھوڑ دو۔ منکروں کو دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر اختیار کرتے ہوئے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اور پھر اس لعین نے آدم و حوا علیہ السلام کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا۔
یہاں تک کہ آدم و حوا علیہ السلام سے نادانستہ طور پر چوک ہو گئی اور انہوں نے وہ درخت کے قریب ہو گئے جس سے اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا، اور انجام کار درخت جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، انہوں نے لیکن بعد میں توبہ کی اور وہ توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو مند سلوہ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے معجزانہ طور پر عطا فرمائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکرے ہو گئے، سرکش، گستاخ اور منافق ثابت ہوئے، اور نتیجتاً وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا فرمائی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اللہ ان کے اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا فرما جو ساری دنیا کو ہدایت کرے، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بشارت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کی طرف، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سارے عالم کے لیے قیامت تک نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ قیامت تک اب آپ ہی نبی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آگے اس صورت میں قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، جس میں بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی ہو بس نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرو۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پھر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر نظر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس آیت شریفہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت عطا فرمائے، قرآن پاک کے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھول کھول کر بتلایا ہے اور عملی طریقے سے ہمارے سامنے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔